الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، اس بابر تقریب کے حصہ جملہ معزز محترم حضرین سامعین، دعائیں کہ رب کائنات رہبر طریقت و شریعت الحافظ القاری سجادہ فقیر محمد صاحب مشکل اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کو بڑی کے رحمت فرماوے. آپ دے سجادہ صاحب حضرت علامہ مولانا سجادہ ظہور احمد صاحب ترسی کا برکاتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگان صحیح جانشین بناوے. اور اس موقع سے خصوصاً آپ کے جملہ گھرانے، آپ کے بھائی صاحبان علامہ مولانا الحافظ غفور سرسی صاحب احمد برکاتوں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے. رب کائنات نے انہیں میری سونی موت عطا فرمائیے. یہ لے آپریشن واسطے بجن لگے تو انہیں گواہ پڑھے، کلمہ پڑھ کے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ آیت پڑھ کے کلمہ شہادت پڑھ کے اپنے بھائی جناب صاحبزادہ غفور صاحب کو گواہ پڑھے کہ دوسرے کلمے بھی گواہ ہو. انسان کو ایک مان کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف موت کا وقت ہو کر رہے، لیکن یہ آپریشن مسئلے بندہ ویلت کیا ہوگا. کوئی بھی آپریشن ہو خصوصاً یہ دل کا آپریشن ہے، یہ تو تقریباً موت کی تیاری کر کے بندہ بھائی چھوٹے ہونے سے چلو زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو ظاہر موت کی تیاری کا. اور میری کئی ماں سے شادی کرامی من کان آخر کلام کی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ نہ زندگی کا آخری کلام اللہ وحید مننے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سوڑا فرمانے کوئی جنت داخل ہو. انہوں نے جنتی ہونے کی کوئی شرط نہیں. عشر رحمت رمضان مبارک کی اور برکت آتا انہوں نے پوری حیاتی اپنے بابا جی کے نام قرآن سنتے سنتے گزری ہے اور انہوں نے بعد ہی قرآن پڑھتے پڑھتے گزری. پوری زندگی قرآن نہ جڑ رہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مہینے سے انہوں کو اپنے قرآن پڑھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں، بہت بڑی نسبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے حاجت حدیث ہے ان للہ اہلین من الناس. اللہ دے بندہ دے کچھ بندے ہندے دے اللہ والے. عرض کی تھی کہ من ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنا و قولی فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصہ. فرمایا یہ قرآن والے ہی ہوئے اللہ والے، یہ قرآن والے ہی ہوئے اللہ کے خاص لوگ. اللہ کی کتاب واسطے جڑے چنے میں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا وارث کو پڑھایا جائے کوئی چنا ہے. پوری امت مسلمہ بھی قرآن کی وارث سے کوئی کرو، لیکن جب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے قرآن کا علم حاصل کرنے پوری زندگی کی خیر تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کی، وہ خصوصی طور سے مصطفیٰ ہے. حضور دی سوری صفت ہی مصطفیٰ ہے. جب قرآن کے لیے حضور کی امتی تو فقیر بھی مصطفیٰ ہے، چناؤ ہے. اور امت مسلمہ پوری ہوئی امت ہے، لیکن خصوصاً جب کو یہ شرف حاصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ قرآن نہ رہے تعلق ہے تو وہ شام کا قرآن کا تعلق ہے سادت مدینہ علیہ نہیں. قرآن کریم کے مومن کا تعلق صبح شام ہے. آپ نے ارشاد کرام کی جامع ترمذی کی حدیث ہے فرمایا احب العمل الی اللہ الحال المرتبط. فرمایا اللہ دی بارگاہ سب کو اچھا عمل کرے. فرمایا بندہ خدا کی ہوئے تو وجہ کو یہ اچھا عمل ہے. عرض کی تھی کہ سنا کیا کم کہیں دیا جو وطن کو ہے کیا کم مقابل جو مکر نڈے کہ میں مکتب کی
جو ہے ولا شروع کرے فرمایا الذی یضرب فی القرآن اوله وآخره ومن آخره فرمایا کہ تو مطلب ہے کہ قرآن کو مکر نہ دے قرآن نہ تعلق ٹوٹ نہ دے قرآن مقابلے کے بڑا قرآن کو شروع کر دے علما حلا یربح کہ یہ ایسا ہوئی آخری آیات پڑھ سکتے ہر حال ترکیب چھوٹا ختم جو آقا چھوٹا ختم حضور نے یہ ارشاد دے واسطے جامع ترمذی کی حدیث سے صحیح مسند حدیث ہے کہ حضور فرمایا قرآن کا تعلق ممکن نہیں ہے اتنا قرآن کو پاؤ سے میں پھر قرآن کا شروع کر اس واسطے اصل آخری آیت پڑھ کے فرض سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں فرض سورۃ بقرہ کی انتہائی آیات فرض دیگر قرآن کریم کی آیات پڑھ کے اصل قرآن کریم نال اپنے تعلق دے سفر دے وقت جاری کی حضرت قبلہ فقیر محمد اسلم صاحب دے یادگار اسلاف جب کوئی یادگار اسلاف آقا بن سکتا اساں قوم پچھلے جڑے کرے بیٹھے قبلہ مفتی صاحب نے ذکر خیر فرمایا ایک بزرگہ دا حضرت مجدد احتسانی دا رحمت اللہ تعالیٰ نے یا سلسلہ روایت دے بڑے لوگوں کا ذکر فرمایا اسا انہاں کو نہ مل سکے نہ دیکھ سکے لیکن جن کو اثر اچھا سب وہ لوگ سمجھ آ سکتے اسا جو وہ ڈھو فقیر احمد ارسسی رحمت اللہ تعالیٰ نے فقیر محمد اسلم صاحب سبزادہ فخر الدین صاحب یہ وہ بزرگ ہستی ہے یہ واقعات اپنے بزرگاں دا رنگ ان کے نمونہ ہے اور اتنا بھی بہت سارے چہرے تشریف فرما لی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سونیاں نسبتاں عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہ بڑے کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے کہ کہ قرآن والے کی عزت کرنا بھی رب کی عزت کرنا ان من اجلال اللہ تعالی اجلال الشیبۃ المسلم اکرام الشیبۃ المسلم فحامل القرآن غیر الوافقی والجافیہ و اکرام السلطان المسلم ترے لوگ بیان فرمایا کہ بزرگ بڑے کی عزت بھی اللہ کی عزت ہے قرآن والے کی عزت بھی اللہ کی عزت ہے اور کہیں عادل حکمران کی عزت بھی اللہ کی عزت ہے لیکن وہ عادل اور قرآن والے کی عزت غیر غالب نہیں پر جافی وہ لوگ نہ کرے قرآن اور قرآن کو پہلو کہیں نہ کروے قرآن کو چھوڑنا یعنی حیاتی ساری قرآن کے رکھ گئے پڑھتے پڑھے نہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سونے میں فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلم الناس اے علی قرآن پڑھتا رہے تے قرآن پڑھائندا رہے اذا مت شہیدا اگر موت قرآن دی محبت ہی چاہ گئی پڑھتے پڑھائندے تو عام موت نہ اسی کو شہادت بھی موت وقت فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلم الناس اذا مت حجت الملائکۃ الى قبرک کما تحج الناس الى بیت اللہ العظیم فرمایا یہ وفات آ گئی قرآن کے سفر قرآن کی محبت ہی فرمایا جی اللہ دے لو اللہ دے بندے اللہ دے گھر کا طواف کرے دے بیت اللہ فرمایا اللہ دے فرشتے ہی تیری قبر کا طواف کرے دے قرآن والے اللہ والے اور قرآن کریم پورے سب اسلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد اذا صاب الماء فرمایا یہ دلوں میں زنگ لگ رہی ہے لوہے تے زنگ لگ رہی ہے اگر پانی لگ رہا ہے عرض کی کہ ماں جلا ہوا سونا لوہے دی زنگ ہون دی رات سب والی ہے دلوں میں غیر نے زنگ کی میں کھڑے چڑھ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن دو چیزیں ہی دلوں کو اچھا کریں گے سیکر گئے چمکیں گے بارش کریں گے ایک موت کو یاد کرنا اور مجھے قرآن کی تلاوت اور ظاہر نے قرآن کی تلاوت کی تھی وہ موت کو کیوں بن سکتے ہیں قرآن کا ول اور موت کی اللہ کی فکر پنجمہ حصہ قرآن کریم کا شاور علماء نے ذہن کی حکومت پر پنجگانا بیان فرمایا پنجمہ حصہ قرآن کا بندے کو موت یاد رکھے موت یاد رکھے موت یاد رکھے موت یاد رکھے پنجمہ حصہ یہ قرآن کریم کو اگر پانچ حصہ تقسیم کرو چھ پانچ کری چھ سپارے ایسا اپنی لوگوں کا چھ سپارے آتے ہیں موت یاد رکھا ہے موت یاد رکھا ہے لہذا قرآن پڑھنے والا موت کے لیے پڑھ سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے پہلے سورۃ یوسف شروع فرمائے یہ رسالہ کریمہ نے پہنچے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ فرماتے ہیں انی سمعت البشیر عمر وانا فی آخر الصفوف میں آخری صفحہ دے وچ ہو پیچھے ہوں لیکن حضرت عمر دی چیخ کی آواز میں سنی یا اپنی آیت پڑھ یا کیا دی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی 40 سال یا 80 سال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا بھی نہیں ملنا بھی بیٹا بھی لگا حضرت بنیامین علیہ السلام کے لگا اس موقع پہ آپ فرماتے ہیں یہ بال آتے نا کہ تو سن نہیں دکھی اپنی زندگی دے بس ہو حضرت یعقوب
فرمایا انما اشکو بسی کچھ اللہ میں دکھا بہما لیکن سیسا نہیں اپنے لوگ میں وہ بڑے سیسا نہیں رکھو سوڑ پر کان لا کی سونیا سجنا نے ارزا ہر کے اوپر ساتھ میں ارزا نہیں چھوڑنیا کہ تو جناب چھوڑتے ہیں تیرا دے وہ چھوڑو اما یہ جی بول بول اللہ الہ اللہ و جی مستو جی کو دعوت اللہ الہ اللہ وہی یمسک اللہ و بدرن فراقا شفا اللہ کوئی لوگ نہیں ڈال سکتا ہوا تو میں کرے فیصلے میں نے لوگ تو سجنا اللہ کی طرف میرا لوگ کھاتے ہو تو برابر ہے اللہ کی طرف یہ زندگی دیکھتے کو بھروسہ رکھ کر آخر بجو حضرت علی بن مدینی حضرت امام بخاری کے استاد ہیں وہ عدل سارے استاد حضرت یحییٰ بن سعید القطان یہ علم اسماء الرجال ہے مجھے سمجھے بجو اور میں نے سارا استاد حدیث کا بھی ماہر ہے سارا استاد قرآن کا بھی ماہر ہے حدیث کی کمال پڑھتا ہے اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا ہے میں نے سارے دل سے تھی بھائی اور میں نے ایک ریورشن پہلے شخص سے عرض کی کہ سونا حدیث تے وہ گفتگو ہو گئی ہے ان وقت رب کا کلام چھوڑ دو اور میں نے آپ نے سورۃ دخان شروع فرمائی اور اس آیت میں پہنچے ان یوم الفصل میقاتهم مجمعین ایک دن اللہ کی بارگاہ میں سارا اکٹھے حاضر ہو اور میں نے اس آیت پہ پہنچے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله قرآن ہے ایک دن اللہ کی بارگاہ ہر کوئی کھڑا ہو سی تے کوئی سجان دے کم نہ کوئی میری مدد نہ کر سکتی الا رحم اللہ ہاں جن اللہ رحم فرمائے سی کو اوکھڑی میں سجانی جوڑ دے سی مدد ہی ہو اللہ جی کرم فرمائے الا رحم اللہ یہ رحم فرمائے سی فرمایا اچھلی کی وہ دوستیاں سے تعلق قرآن ٹوٹ رہے سی کہ اللہ واسطے لگے وہ صرف اس لیے انہوں نے فائدہ بھی پہنچا رہے سی انہوں نے مدد بھی پہنچا فرمایا نے آپ نے یہ آیت پڑھی حضرت یحییٰ بن سعید القطان فرمایا نے بات ابو نہ پڑھ سکے اس منظر کو سوچ کے کہ اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہو حضرت قاسم بن محمد بن بکر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کے پوتے یہی کہ میں اپنی پھوپھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کیا قائم ہے چاشتہ یعنی دوبارہ اور تھوڑا پہلے 9 بجے آس پاس آپ کی خدمت حاضر ہو کم ہے میں یہاں تو آپ چاش پڑھ دیا کریے نوافل چھے اور آپ تلاوت فرمانے پر قرآن کریم اور سورۃ طور پڑھ دی گئی اس آیت میں پہنچی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم جنتیاں کا کلام ہے قرآن کریم اللہ سے سے احسان کی ہے کہ رب سب کو دوزخ سے بچا چھوڑا فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ دی اندر حضرت عائشہ جی کا مسلسل رویاں کھڑی ہیں نبی آیت پڑھ رہی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم رب سب کو احسان کی ہے کرم کی ہے سب کو بچا چھوڑا یہ بیٹھا دے قرآن ہے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن جنتی آکشن سب تاریخوں سونے رب دستے جیسا سارے لوگ ٹال چھوڑ اذهب عنا الحزن سارے لوگ گئے آج اللہ دی آرام دہی کو مجھے سفر کر فرمانے میں لگا گیا کچھ دیر بعد آیا کم ہی حضرت عائشہ اپنی بھوکی جان دینا دوبارہ حاضر ہوا میں پوچھا کہ حضرت عائشہ اسے حال چلو آیت پڑھ دیا فمن اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ابی ملیکہ آلے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا بہت سارے سفر کی در مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ در کیا اور میں نے جن کی سفر کرے تھے ٹائم کی رات ادھی رات کے بعد حضرت ابن عباس قرآن کھڑے رہتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اللہ کلام قرآن کریم تلاوت فرمانے تو میں نے آپ سورۃ قاف پڑھی یہ سورۃ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابیہ فرمائیں کہ میں سونے پوری سورۃ یاد کر چکا یہ صورت عقیدہ آخرت انسان کو یاد ہے فبن اس آیت سے پہنچے وجا سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت من التحید یہ موت کی سختی آ گئی ہے یہ شہر دینے کو بھیداری ہے مخاطب اسے موت کو بھیدا ہے آج دیکھ موت کامڑی ہی کیا آ گئی میرا سونا سجن خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب کو موت ہے یہ کام اللہ تعالیٰ نے راہ دوتے ہیں سورہ سات اسلام فرمانے جیرا علم دا راہی وہ اللہ دی رستے سے جیرا قرآن پڑھتا ہے سورہ سات اسلام سے اشارہ رس کی دے وہ اللہ دی راہ ہوتے قرآن پڑھتے پڑھیں پوری زندگی اور اس گھرانے کا تعارف ہے یا قرآن ہے یا روحانیت ہے کہ حضرت صاحب کی شاد کرتے ہیں روحانیت تعارف ہے نقش بندی سلسلہ حضرت عامر یار سرسی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیسی مٹی ہوئی شخصیت توازو کی انتہا بھی نہیں تھی ادب کی انتہا تھی اور اپنے باب جیدہ صحیح نمونہ حضرت قبلہ مقیم محمد اسلم سے رحمت اللہ تعالیٰ ادب بھی کمال پہ توازو بھی کمال ایک ادب نہیں سیکھا اس نے بھی کیا سیکھا جیسے پوری زندگی اپنے سکھے ہوئے والد کو لا کریں گے سکھ کی زندگی کو ان سکھا والی زندگی پورے وسیب دے آپ حوالہ ہیں
لوگوں کے سجوگ کا حوالہ، لوگوں کو ملا بناون کا حوالہ، یہ شخص لوگوں کو ملیندہ نہ دے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ملے سی کہ حضرت سبھی اسلحہ بین اخویکم، اپنے بھائیوں کو قریب کی طرف دیوارہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیوارہ ڈھاؤنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے سونی زندگی کو اپنی بارگاہ یقیناً مقبول ہے، اللہ مزید اس سے سونے حسنات میں بدلے عطا فرمائے، قرآن پڑھن دے، قرآن پڑھاون دے، اپنے پورے علاقے کی خدمت دے، انہیں محبت دے، جیسے وہ سفیر ہے اپنے بابا سے اپنے بزرگوں کے رستے سے چلتے ہوئے رب کے پیدا سونے بدلے عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت باب بڑھاوے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ذائس گناہگار کا امتحانہ باعث برکت و خیر بناوے، سر وسطی سر آواز نظریہ بناوے، اللہ تعالیٰ اس پورے گھرانے ہمیشہ اپنے زمانے سے رکھے اور تا قیامت اپنے بزرگوں کے رستے سے استقامت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ۔ تمام مہمان گرامی گلخانی تو بعد تشریف